بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ اب اس دور میں جب کہ ہمارے پاس جو سہولیات اور وسائل میسر ہیں وہ سہولیات اور وسائل ہمارے والد کو یا ہمارے دادا کو میسر نہیں تھے۔ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جس کے پاس آج ماضی کی نسبت بہتر گھر موجود ہے، ماضی کی نسبت بہتر ڈگریاں موجود ہیں، ماضی کی نسبت بہتر مالی وسائل موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں۔ ایسی سہولیات بھی موجود ہیں جس کا پرانے دور کے بادشاہوں نے بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ اے سیز بھی ہوتے ہیں، سینٹرلی ایئر کنڈیشن بلڈنگز بھی ہوتی ہیں، ٹمپریچر کنٹرولڈ بلڈنگز بھی ہوتی ہیں، اور اے سی اور ہیٹر لگی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے وسائل جن کا انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا وہ آج ہماری دسترس میں ہیں اور ہم اسے اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس چیزیں پہلے سے زیادہ موجود ہیں، تو کیا ہم پہلے کی نسبت زیادہ خوش، زیادہ مطمئن، زیادہ پرسکون بھی ہیں؟ جب ہم اس موضوع پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پہلے کی نسبت، ماضی کی نسبت اب ہم زیادہ بے سکونی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں میں بے چینی، پریشانی زیادہ ہے، ڈپریشن زیادہ ہے، ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہیں۔ تو ہم اس میں چونکہ قرآن و سنت ہمارے لیے رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو اللہ کریم کے قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس پریشانی کا، اس مسلسل بے چینی کا جس سے ہمارے معاشرے کی اکثریت اس کا شکار ہے، اس کا حل کیا ہے۔ پہلے اس کی روٹ کاز دیکھیں گے، اس کا روٹ کاز انالیسس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا مطالعہ مل کے کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر۔ اس کے لیے ہم نے جس سورہ مبارکہ کو چنا ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ التکاثر۔ یہ مفسرین کی غالب اکثریت کے مطابق یہ ایک مکی صورت ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ماضی کے چیلنجز کا بھی ایک جواب تھا، اور دور حاضر میں جو کہ سرمایہ پرستی نے کچھ فتنوں کو پیدا کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ ان کا ایک بھرپور اور مؤثر جواب ہے۔ تو ہم سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے، ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس نے، خواہش نے غفلت میں ڈال دیا۔ عربی زبان میں جو الہاکم ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ لہو ہے، لام ہے اور واو، لہو۔ لہو ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں عربی لغت میں جس میں جو بندے کو مشغول کر لے، جو آپ کی اٹینشن جو ہے اسے گریب کر لے، آپ کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ لے، اور اس کے بعد زیادہ اہم چیزیں جو ہیں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جائیں اور ہم اس کم اہم چیز کے اندر الجھ کے رہ جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچے کو اگر اس کے والدین نے کسی دکان پہ بھیجا ہے، بازار بھیجا ہے کسی کام کے لیے، اور وہ راستے میں کسی مداری کا تماشا دیکھنے میں اتنا مگن ہو گیا اور وہ ادھر کھڑا ہے اور اسے یہ بھول ہی گیا کہ والدین نے مجھے کس کام سے بھیجا تھا، تو یہ کیفیت جو اسے عربی میں لہو کہا جائے گا۔ تو الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، تمہیں مشغول کر دیا ہے، کس نے؟ التکاثر نے۔ اچھا، تکاثر جو ہے یہ اس سے مراد ہے کثرت کی طلب، اور جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو کثرت کی طلب کے 3 درجے نظر آتے ہیں انسانوں میں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی چیز، دنیا کا مال، منصب، اولاد یا کوئی اقتدار زیادہ سے زیادہ ہو۔ کثرت تکاثر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کثرت کا جو دوسرا، تکاثر کا جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس تو مال زیادہ سے زیادہ ہو، میری گاڑی تو بڑی سے بڑی ہو، میرا گھر بڑے سے بڑا ہو، میں جو ایک سٹیٹس اور جو ایک لائف سٹائل انجوائے کر رہا ہوں وہ دوسروں سے بھی بڑھ کے ہو۔ تو یہ تکاثر کا دوسرا درجہ ہے جس میں وہ خود کے لیے ہی زیادہ نہیں چاہتا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کی نسبت میرے پاس زیادہ ہو۔ اور تکاثر کا تیسرا درجہ، جو کہ تکاثر کا بدترین درجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس بنیاد پہ کہ آج میرے پاس یہ جو دنیاوی مال و اسباب یا اقتدار یا مرتبہ یا ڈگریاں یا کوئی بھی چیز زیادہ ہے دوسروں کی نسبت، اس بنیاد پہ وہ خود کو دوسروں سے برتر اور سپیریئر سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر خیال کرے۔
یہ تکاثر کا بدترین درجہ ہے. اور آج جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو تکاثر کی کیفیت ہے، تکاثر کے پیچھے ایک دوڑ جو ہے، اس نے ہمیں واقعی مشغول کر دیا. اور پھر جو دوسری آیت مبارکہ یہ ہے حتی زرتم المقابر، کہ تم اس دوڑ میں پھر ایسے لگے اس 99 کے پھیر میں ایسے آئے کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے پیچھے صرف کر دی کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ جمع کروں، پھر کیسے میں دوسروں سے اس کے مقابلے میں آگے نکلوں. اور تیسرا جو بدترین درجہ ہم نے تکاثر کا ڈسکس کیا وہ یہ کہ جب کثرت ہو جائے ان چیزوں کی تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو خود سے کمتر خیال کریں. تو یہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں سرمایہ پرستی کا فتنہ ہے، سرمایہ پرستی کے فتنے کی بنیاد ہی اصل میں تکاثر پہ ہے. انسان کی فطرت میں بہرحال ایک سبقت لے جانے کا جذبہ بھی موجود ہے کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو جو سرمایہ پرستی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ عملی طور پہ سرمایہ پرستی کے نظام نے جہاں معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو کھوکھلا کیا. سرمایہ پرستی سے مراد یہ ہے کہ عزت اور ذلت کا معیار اس چیز کو بنا دیا گیا کہ کسی کے پاس کتنی برانڈڈ چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس کیسی گاڑی، کیسا گھر، اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے. اس بنیاد کو اسے عزت اور ذلت کا معیار بنا دیا سرمایہ پرستی نے. اور پھر یہ کہ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ مال کیسے کمایا گیا ہے، وہ کثرت کیسے، وہ تکاثر کی کیفیت کیسے حاصل کی گئی ہے، بلکہ چیزوں کی کثرت ہونے کو کامیابی کا یا اس کی کمی کو ناکامی کا ایک معیار ہمارے معاشرے نے تسلیم کر لیا. تو اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر میں اپنا جائزہ لوں یا آپ اگر سن رہے ہیں آپ اس کا جائزہ لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری آج تک کی زندگی میں کتنے دن ایسے ہیں جس میں ہمیں بھوکا سونا پڑا ہو. واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک نے رزق کا ذمہ لیا، ہمارے ذمہ اس کے لیے کوشش کرنا رزق حلال کے لیے ضرور لگایا گیا. لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں بے سکونی کی وجہ، آج کے دور میں ڈپریشن کی وجہ، ہر وقت کی بے چینی کی ایک وجہ ہے وہ کثرت ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی طلب ہے دنیا کے مال میں. اور ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالا ہے. وہ کثرت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ اقتدار کی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی اولاد، میری اولاد زیادہ ہو، وہ زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ دوسروں کے مقابلے میں ان کا مرتبہ اونچا ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کے انہوں نے ہمیں ایک ایسے فریم آف ریفرنس میں دھکیل دیا کہ جہاں پہ جا کے تکاثر کی طلب جو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے ناشکری سے جڑ جاتا ہے. اگر ہم شکر گزار ہوں اللہ کریم کی نعمتوں کے جو کہ اس نے ہمیں عطا کی، تو جو نعمتیں ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں تمہیں مزید اس سے بھی زیادہ دوں. لیکن ناشکری جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی، روز قیامت ملے گی. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں مل جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اسی لمحے مل جاتی ہے جس لمحے ہم ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک چیز، وہ گناہ جو ہے وہ ناشکری ہے. جس وقت میں یہ کہوں گا نا کہ جی میرے پاس ایک روٹی موجود ہے جو میں کھا رہا ہوں، لیکن میرا وہ جو دوست ہے یا بھائی ہے یا جاننے والا ہے وہ پیزا کھا رہا ہے، تو جو میں روٹی کھا رہا ہوں اس کی بھی ذائقہ جو ہے وہ نعمت سے اٹھا لیا جائے گا، میں اسے بھی انجوائے نہیں کر پاؤں گا. جب میں یہ دیکھوں گا، اس بات پہ کمپیریزن کروں گا کہ جی میرے پاس ایک سائیکل موجود ہے اور میرے اس دوست کے پاس یا اس عزیز کے پاس موٹر بائک موجود ہے، تو اب جو میں اپنی سائیکل کو انجوائے کرنا تھا، اس نعمت کا جو لطف اٹھانا تھا، میں اس لطف سے بھی محروم ہو جاؤں گا. اور پھر یہ دوڑ ایسی چلتی ہے. اگر میں اپنی زندگی کا بھی جائزہ لوں تو ایک وقت تھا جب میرے پاس سائیکل نہیں تھی، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ بچے جن کے پاس سائیکل موجود ہے ان کی زندگی کتنی خوشگوار ہے. وہ اسکول سے آتے ہیں، وہ سائیکل چلاتے ہیں، وہ سائیکل پہ اسکول آتے جاتے ہیں. تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں. لیکن پھر جب سائیکل آ گئی تو کچھ دن تو میں نے اس کا بڑا خیال رکھا، اسے بہت انجوائے کیا، لیکن کچھ عرصے بعد پھر یہ تڑپ ستانے لگی کہ سائیکل تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس میں کسی ذریعے سے موٹر لگ جائے نا تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اور پھر جب سائیکل میں اللہ پاک نے موٹر بھی لگا دی، میں موٹر بائک پہ آ گیا، تو پھر یہ احساس ہونے لگا کہ 2 پہیوں والی سواری تو اچھی ہے، لیکن اگر 4 پہیوں والی سواری ہو تو پھر کیا ہی کہنے.
اور جب پھر 4 پہیوں والی سواری عطا ہوئی تو پھر یہ تڑپ ستانے لگی کہ اس سے ذرا بڑی ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کا جب اللہ پاک نے شعور عطا کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ اس دوڑ کی حد کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے. تو ہم نے یہ بزرگ کا فرمان سنا ہے کہ پوچھا گیا کسی صاحب علم سے کہ خوش نصیب کون ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہے. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا گیا, جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں اور وہ اس پہ مطمئن ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر, تو اس کے لیے خوشخبری ہے. تو اگر ہم اس دوڑ سے باہر نہیں نکلتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچتے ہیں, اور یہ دوڑ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. تو اگر ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو سمیٹیں سورہ تکاثر کی پہلی 2 آیات کی روشنی میں جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت کا ہونا, جائز طریقے سے کمائے گئے مال کا ہونا جس میں سے آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہوں, اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کے بھی کام آتے ہوں مشکل وقت میں, تو یہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور ہم اللہ کریم سے جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, تو دنیا کی حسنات میں رزق حلال اور دنیا کا مال اور اولاد شامل ہے. لیکن ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ اس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھیں, اس کی بنیاد پہ ہم مقابلہ کرنے لگیں, اسے عزت اور ذلت کا معیار سمجھ لیں, اور اس کی بنیاد پہ ہم کسی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرنے لگیں. اس کی بنیاد پہ اگر ہم یہ دیکھنے لگیں کہ کوئی آدمی اس کی ویلیو کیا ہے, کسی انسان کی قدر کیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ معیار زندگی تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ معیار زندگی تو لوگوں کا بہتر ہوتا جا رہا ہے, لیکن معیار آدمیت جو ہے وہ نیچے سے نیچے پست سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس سرمایہ پرستی کے فتنے سے بچائے. رزق حلال کی نعمت کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کی بنیاد پہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا اور اس کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا کہ اپنی تمام توجہ کا مرکز بس اس چیز کو بنا لوں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہو, میرے پاس مال زیادہ ہو, میرے پاس گاڑی بڑی ہو, میرے پاس گھر بڑا ہو, اور اس کی بنیاد پہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کر کے پریشان ہوتے رہنا. تو یہ چیز ایسی ہے جس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمایا, اور یہ فرمایا, ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے ایک درجہ نیچے کے لوگوں کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. کہ اگر اللہ نے 5 وقتہ نماز باجماعت کی توفیق دی ہے تو میں یہ سوچوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ تہجد پڑھ رہے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگر میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں تو الحمدللہ, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے بڑھ کے کہیں صدقات اور خیرات میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آپ کے گھر میں, مال میں, اولاد میں خیر و برکت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مسائل مشکلات سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکاثر کے چنگل سے بچائے, کیونکہ یہ ایک ایسا چنگل ہے کہ انسان اسی چکر میں لگا رہتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر, اور قبر میں ہے جب ہم جاتے ہیں تو دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم, عمل, فہم اور عمل کی قوت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.